الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. عزیزان محترم، آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق و سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اس کا بعد حصہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت کتنی بڑی ہے، اللہ کی رحمت کا وہ حصہ کتنا بڑا ہے، لِنتَ لَهُمْ، جو آپ پہ ہوا. اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لِنتَ لَهُمْ، آپ اس رحمت کی وجہ سے اپنی امت پر نرم ہیں، اپنی امت پر رحم کرنے والے ہیں، نرم الطبع ہیں، اپنی امت پہ شفقت فرمانے والے ہیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت بنا کر بھیجا تھا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یا وہ صرف ایک خاص مخصوص طبقے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا، تو یہ تمام جہانوں کے لیے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا. آج جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس میں 4 آیات ایسی ہیں کہ جو آدمی کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں. اگر آدمی ان 4 آیات میں عمل کرنا شروع ہو جائے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، کل قیامت کے دن بھی وہ سرخرو ہوگا. پہلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف بیان فرماتا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. اس سے پتہ چلا حضور علیہ السلام نے جو امت کو تبلیغ کی، امت کی جو رہنمائی کی، اس میں یہ پہلو بھی سامنے رکھا کہ نیکی کو بیان کیا اور بتا دیا کہ نیکی کا مقام، نیکی کا مرتبہ، اس کی قدر و منزلت بڑی بلند ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گناہ، اسی طرح خطا، ان کا مقام و مرتبہ انتہائی نیچے ہے. یہ دونوں نیکی اور بدی،
یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتی. یہ امت کے سامنے اس وجہ سے بیان کیا تاکہ امت نیکیوں کے کام کرے، برائی سے بچتی رہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، بچتے رہو اس برائی سے احسن طریقے کے ساتھ، یا اس برائی کو اپنے آپ سے بہتر طریقے سے دور کرو. اب اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ اس کی برائی کو بھول کر اس کے ساتھ نیکی کریں. یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر کوئی برا کرے اس کی برائی کو معاف فرما کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اور یہ چیز کہ کوئی کسی کے ساتھ برائی کرے اور وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، ہر کسی کو عطا نہیں کیا جاتا. یہ صرف ان لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ نہیں عطا کیا جاتا یا نہیں ڈالا جاتا آدمی کے دل میں إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو صبر اختیار کرتے ہیں، جو صابر کے پیکر بن کے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے. کون سی توفیق؟ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں. اگر کوئی آپ سے برائی سے پیش آئے آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. یہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے جس کا دامن صبر سے بھرا ہوا ہو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ جو صبر کی نعمت ہے، یہ جو صبر کی دولت ہے، یہ جو صبر کا خزانہ ہے، یہ ہر عام بندے کو نہیں عطا کیا جاتا. یہ صبر کا خزانہ ہر اس آدمی کو عطا کیا جاتا ہے. وَمَا يُلَقَّاهَا، یہ نہیں عطا کیا جاتا، یہ نہیں القاء کیا جاتا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، لیکن جس کو دیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک بڑا حصہ، ایک بہت بڑا حصہ اسے عطا کرتا ہے. اب یہ چار چیزیں اگر آدمی اپنی زندگی میں بسا لے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. پہلی چیز اسے برائی اور نیکی کا علم ہو. نیکی کے کام کون سے ہیں، برائی کے کام کون سے ہیں. نیکی کے اعمال بجا لائے، برائی سے بچتا رہے. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ جب یہ کلیئر کر چکے، اب اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ برا کرتا ہے اس کی برائی کو چھوڑ کر، اس کو بھول کر ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ دوسرے اسٹیپ میں جب یہ آ جائے گا یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اب تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ اب اس برائی کو معاف کو کر دیا، اب اس پہ صبر بھی کرے. اگر کوئی برا چاہے اس پہ صبر کرے، اس کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں شکایت بھی نہ کرے. یہ تیسرا اسٹیپ، تیسرا حصہ بھی اسے عطا کر دیا جائے گا. اب پھر چوتھا حصہ صبر بھی کرتا رہے. صبر کرنے کے بعد اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی، ہدایت کی توفیق مانگے. تو یہ چار چیزیں، چار پہلو اس آدمی کو عطا کر دیا جاتے ہیں. اب ان آیات کی تشریح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دیکھتے ہیں. چار فرمان حضور علیہ السلام کے سنتے ہیں. پہلا فرمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رفیق ہے. یحب الرفق، اور جو آدمی نرمی کے ساتھ رکھتا ہے، جو آدمی نرمی والا ہوتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے. وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ، اور جس آدمی کے اندر نرمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں عطا کرتا. آگے فرمایا وَمَا لَا يُؤْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ، جس آدمی کے اندر نرمی ہو، جس آدمی کے اندر شفقت اور مہربانی ہو، لوگوں کو معاف کرنے والی اس کے اندر صفت موجود ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا ہو، تمام اعمال سے بڑھ کر جو چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے تو وہ اس نرمی کی وجہ سے عطا فرماتا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی راویہ ہیں،
فرماتی ہیں ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، جس آدمی کے اندر نرمی آ جاتی ہے، حلم الطبع بن جاتا ہے، لوگوں کے معاملات میں نرمی سے پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حسین بنا دیتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز میں نرمی ہو وہ نرمی اس کو حسین بنا دیتی ہے۔ وَلَا يُنزَعُ مِن شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور اگر کسی آدمی سے نرمی کو کھینچ لیا جائے، اسے نرمی اٹھا لی جائے تو وہ آدمی بدنما ہو جاتا ہے، وہ آدمی بدصورت ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بے شک خوبصورت ہو لیکن اخلاق و کردار کے اعتبار سے وہ بڑا برا شخص ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا فرمان حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے ابو درداء سے یہ بات سنی، پیارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اوتی حظہ من الرفق، جس آدمی کو ایک بڑے حصے میں سے نرمی عطا کی گئی ہو، اوتی حظہ من الخیر الدنیا والآخرہ، اسے دنیا اور آخرت کے بڑے حصے میں سے خیر عطا کیا گیا۔ اسی طرح فرمایا اسکلا فی المیزان من الخلق الحسن، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام اعمال میں سے جو سب سے میزان میں باری ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا، وہ آدمی کا نرم الطبع ہونا ہے، حلم الطبع ہونا ہے، کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ سخت معاملہ کرتا ہے، آپ نرمی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ معاملہ بڑا پسند ہوتا ہے۔ اس طرح چوتھی حدیث بھی اسی طرح کی ہے کہ جو آدمی نرمی سے محروم رہا وہ کل خیر سے محروم رہا۔ اب یہ جو 4 آیات ہم نے پڑھی، 4 آیات اور 4 احادیثیں جو ان کی تشریح میں نے بیان کی، اب ان کو حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حضور علیہ السلام کی سیرت میں حلم الطبع، حضور علیہ السلام کی سیرت میں یہ نرمی موجود تھی یا نہیں، یا حضور علیہ السلام اپنی امت پہ کتنے مہربان تھے، اپنی امت پہ کتنی نرمی کیا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو جس شخص کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے وہ صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کوئی بھی پہلو اگر دیکھنا ہو، زندگی گزارنے کا کوئی ڈنگ اگر آپ نے سیکھنا ہو، دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ آ جائے، حضور علیہ السلام کی قدموں پہ اپنی نگاہیں بچھا دیں، ہر طریقہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے لوگ بھی آتے تھے جو گناہ کر لیتے تھے، گناہ کرنے کے بعد، اللہ کی نافرمانی کے بعد، حضور کی نافرمانی کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہی آ جاتے تھے اور حضور سے ہی عرض کرتے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم فرمائے۔ اسی طرح رمضان کے دن تھے، رمضان کا مہینہ تھا، ایک شخص رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں روزہ توڑ بیٹھا، اپنی بیوی سے اس نے صحبت کر لی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہاری ہلاکت کی وجہ کیا ہے، تمہاری بربادی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ رمضان کے دن ہیں، روزے سے ہوں اور روزے کی حالت میں بیوی سے میں نے مباشرت کر لی ہے، اب یہ مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل تجد ما توتق رقبۃ، کیا تو اتنے پیسے رکھتا ہے کہ ایک غلام آزاد کر سکے، ایک لوٹی آزاد کر سکے؟ عرض کرنے لگا لا یا رسول اللہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک غلام آزاد کر سکوں، ایک قیدی کو میں چھڑا سکوں، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے ایک روزہ نہ رکھا گیا، 2 مہینے کے روزے لگاتار کیسے رکھوں گا؟
किस तरफ इशारा था? हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल तजिदु मा तुतइमु सित्तीना मिस्कीना, क्या तू 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की कुदरत रखता है, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने की ताकत रखता है? उसने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझ में इतनी ताकत नहीं है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठ जा। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने उस पर कोई सख्ती नहीं की, नरमी के साथ मामला तय फरमाया, उसको फरमाया मेरी बारगाह में बैठ जा। अब वो बैठ गया। एक शख्स आया, सर पे टोकरा उठाया हुआ था, खजूरों से भरा हुआ, सरकार की बारगाह में रख दिया। अब उसूल ये होता है जो आदमी गुनाह करता है सजा उस पे होती है, सदका भी उसी ने करना होता है, लेकिन दरबार मुस्तफा में आकर उसूल चेंज हो जाते हैं, ये कानून बदल जाते हैं उम्मती के लिए। हजूर अलैहिस्सलाम की मेहरबानी है उम्मत पे। जब वो टोकरा लाया गया, हजूर अलैहिस्सलाम ने उसको कहा ये टोकरा उठाओ, तसद्दक बिहाजा, इस टोकरे को उठाओ, मदीने की गलियों में घूमो, जितने तुम्हें मस्कीन नजर आते हैं, जितने तुम्हें बेवा नजर आती हैं, जो तुम्हें फुकरा नजर आते हैं, ये खजूरें उनमें बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अब कुर्बान जाएं उस सहाबी की उस अदा पे। उसने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफकरु मिन्ना फमा बैद लाबतैहा अहल बैतिन अहवजु इलै हा मिन्ना। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस पूरे मदीने में, इसकी गलियों में जितने लोग हैं, सबसे ज्यादा फकीर मैं हूँ, सबसे ज्यादा मोहताज मेरे घर वाले हैं, या रसूलल्लाह मुझ पे नजर करम फरमाए। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि जाके मस्कीनों को तकसीम करो, यतीमों में बांट दो। हजूर अलैहिस्सलाम ने कानून बदल दिया। अल्लाह ताला ने इख्तियार अता फरमाया था, अल्लाह ताला ने हजूर अलैहिस्सलाम को इख्तियार अता फरमाया। उस इख्तियार में से हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा खुद भी खा, अपने घर वालों को भी खा, अपने घर वालों को भी खिला, अपने बच्चों को भी खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अब एक आदमी गुनाह करके आए, जिसकी बारगाह में आए उसकी नाफरमानी करे, उसके मालिक अल्लाह की भी नाफरमानी करे, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे झिड़का नहीं, नरमी के साथ, खंदा पेशानी के साथ उसकी बात सुनी, नरमी के साथ उसका मामला तय किया। अब इसी तरह एक और शख्स भी जिसका नाम माइज बिन मालिक असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अब वो हजूर की बारगाह में आते हैं। अब कोई आदमी अगर गुनाह करता है, ऐसा गुनाह कि जिसकी हद अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है, अब चाहिए तो ये था कि उस पर नाराज़गी का इजहार किया जाता, उस पर सख्ती की जाती कि उसने ये गुनाह क्यों किया है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अंदाज देखें, हजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक देखें, हजूर अलैहिस्सलाम को जो नर्म तबा अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, जो उम्मत के साथ नरमी करने वाले थे, उस नरमी का एक और वाक़या आप समाअत फरमाएं। माइज बिन मालिक असलमी जब हजूर की बारगाह में आए, कहने लगे, साहबा फरमाते हैं अपने चेहरे पे थप्पड़ मार रहे थे, सर पे चपेड़े मार रहे थे, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मैं हलाक हो गया हूँ। हजूर ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे या रसूलल्लाह मैंने जिना कर लिया है भी शादीशुदा, जिना भी कर लिया है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ जाओ यहाँ से दूर चले जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेगा। अब दिल में वो एक एहसास था कि गुनाह कर लिया है, इसका कफारा दुनिया में ही अदा करना है, कयामत की सजा में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, ये दुनिया की सजा में बर्दाश्त कर लूंगा। 2 कदम चले, फिर वापस आ गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैंने जो जिना किया है उसकी सजा मुझे दे दे। दूसरी मरतबा भी हजूर ने फरमाया जा अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह से माफ़ी मांग, अल्लाह ताला तुम्हारा गुनाह बख्श देगा। अब चाहिए तो ये था अगर वो आदमी तौबा करता, किसी को न बताता, उसकी तौबा अल्लाह कबूल कर लेता, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये एहसास मौजूद था, उसके दिल में ये नदामत थी कि जो गुनाह मुझसे हो गया है इसकी सजा दुनिया में ही ले लूँ, क़यामत की सजा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। चौथी मरतबा सरकार की बारगाह में आया, जब चौथी मरतबा आया
اب سرکار نے اس پہ پھر بھی سختی نہیں کی، نرمی کے ساتھ اس کا معاملہ طے فرمایا۔ صحابہ کو پوچھا، صحابہ سے پوچھا کیا یہ مجنون ہے؟ ام بھی مجنون، کیا یہ پاگل ہے؟ اس کے گھر والوں سے جا کر پوچھو، اس کے محلے والوں سے جا کر پوچھو۔ صحابہ اس کے گھر میں گئے، محلے والوں سے پوچھا، آ کے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ پاگل نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے۔ دوبارہ حضور نے فرمایا اشرب منہ شربا، کیا اس نے شراب نوش کی ہے، شراب اس نے پی ہے؟ صحابی کھڑے ہوئے، قریب آئے، منہ کھولا، منہ سونگا، شراب کی بدبو نہیں تھی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس کے منہ سے شراب کی بدبو بھی نہیں آ رہی ہے۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص اپنی سزا یہاں پہ آج پوری کروا کر جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے گھڑا کھلوایا، اس نے اس کو رجم کے لیے رکھ دیا۔ اب وہ اس کو رجم کے لیے لٹا دیا گیا۔ جو آدمی شادی شدہ ہو، زنا کرے، اس کی سزا رجم ہے۔ بغیر شادی شدہ ہو، اس کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ اب اس نے شادی شدہ تھا، زنا کیا اور اقرار بھی کر لیا، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ صحابہ نے اس کو پتھر مارے، وہ آدمی ہلاک ہو گیا، شہید ہو گیا۔ اب ایک صحابی جب اس نے پتھر مارا، خون بہا، تو اس کے منہ سے نازیبا کلمات نکل گئے کہ فلاں جرم کیا ہے، فعل شنیع کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں یہ کلمات نہ کہو، اگر اس نے یہ جو توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو اگر پوری امت میں تقسیم کیا جائے تو ساری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا شاکر ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا کریم ہے۔ دن بلکہ سیکنڈ گزرنے سے پہلے بندے کے گناہوں کو بالکل صاف و پاک کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ جو موضوع چل رہا تھا کہ امت کے ساتھ نرمی کس طرح کرنی ہے، ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے کون سے پہلو ہیں کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کے امت کے ساتھ نرمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کریں، تمام لوگوں کے ساتھ نرمی کریں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر گناہگار آتا اس کے ساتھ بھی نرمی کا پہلو اپناتے، سختی نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، ایک اعرابی آیا اور مسجد کے ایک جگہ پہ پیشاب کرنے لگ پڑا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اب یہ پیشاب کے لیے بیٹھ گیا ہے، صحابہ دوڑنا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دعوہ، رک جاؤ، اس کو پیشاب سے نہ روکو، شاید اس کو پیشاب سے روکو، اس کا پیشاب رک جائے، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کسی مرض میں مبتلا ہو جائے، اس کو پیشاب کرنے دو۔ آرام کے ساتھ جب اس نے پیشاب کر لیا، حضور علیہ السلام نے اس کو پاس بلایا، اس کو پاس بلا کے اسے کہا کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے ہیں، یہ نماز کے لیے ہیں، اس میں گندگی یا اس جیسی حرکتیں نہیں کرتے۔ اس نے جب یہ جملہ سنا شرمندہ ہوا، چلا گیا، ساری زندگی یہی کہتا رہا کریم آقا نے مجھ پہ اتنا کرم کیا ہے، میں نے ایسا فعل کیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے مجھے جھڑکا نہیں ہے، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ مجھے سمجھایا تھا۔ آج مسجد میں کوئی تھوک کر تو دکھائے، 2-3 بزرگ دیکھ رہے ہوں، ان کے سامنے کوئی مسجد میں تھوک کر دکھا دے، پھر اس کو اخلاقی کریمانہ کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے چند ایسے پہلو تھے جو ہمیں بھی اپنانے چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کی غلطی کو پکڑ کر ہم واویلا نہ کھڑا کر دیں، ہم شور نہ برپا کر دیں، بلکہ اس کی غلطی کو معاف کر دیں کہ شاید ہم نے اس کی غلطی معاف کی ہے، ہم اس پہ قادر تھے کہ اس کو سزا دے سکتے تھے، لیکن جب ہم اس پہ قادر ہیں، اس کو ہم نے معاف کر دیا۔ ایک وہ ذات ہے جو ہم پہ بھی قادر ہے، شاید ہماری غلطیوں پر وہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ یہ سوچ کے اگر کسی کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں، صرف غلاموں کے ساتھ ہی نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کس طرح معاملہ نرمی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ آج تو ایسا دور آ گیا ہے، ماں کی کوئی عزت نہیں کرتا، باپ کی کوئی عزت نہیں کرتا، بہن بھائیوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، بہنوں کو تو زیادہ وراثت میں بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا۔ ایک جملہ کسا ہوا ہے کہ بہن نے مجھے معاف کر دیا ہے،
بیٹی نے یہ جائیداد کا جو حصہ ہے یہ معاف کر دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس کی وراثت کی جو تقسیم ہے یہ کسی عام بندے نے نہیں کی، یہ حضور علیہ السلام نے نہیں کی، بلکہ یہ خود خالق کائنات نے تقسیم کر دی ہے۔ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کی جائیداد کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ اب اس کے جو وارث ہیں ان کو چاہیے کہ جو اللہ نے تقسیم کر دی ہے، اب اس تقسیم کے یہ امانت دار ہیں، اب یہ چاہیے کہ اسی تقسیم کا جو حصہ جس کا بنتا ہے اس کو دے دیں۔ اب یہ نہیں کہ میری بہن نے مجھے معاف کر دیا ہے، میری بیٹی نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ بہن سے یاد آیا، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہنوں کے ساتھ کتنے شفیق تھے۔ حضور علیہ السلام کی جو رضائی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضور علیہ السلام کی مہربانی والا یہ معاملہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی تھی۔ غزوہ حنین کا موقع آیا، حضور علیہ السلام واپس لوٹ رہے تھے، ساتھ میں 6000 قیدی، اسی طرح 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں ساتھ تھیں۔ مقام جیرانہ یا جیرانہ اس پہ حضور علیہ السلام نے وہاں پہ ٹھہرے، صحابہ نے جو ہے وہ گوشت کاٹا، وہ پکانا شروع کیا۔ اب ایک قبیلے والے، قبیلہ حوازن والے آئے جن کے 60,000 قیدی حضور علیہ السلام نے قید کر رکھے تھے۔ ایک عورت کو آگے کیا گیا، آگے بڑھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انا اختک، یا رسول اللہ میں تمہاری بہن ہوں۔ یہ آخری واقعہ آپ سماعت فرما لیں، اس کو دل کی تختیوں پہ لکھ لیں۔ آپ اپنی بہنوں کے ساتھ نرمی اور شفقت والا معاملہ فرمائیں، آپ کے اللہ تعالیٰ تمام مشکلاتوں کو حل فرما دے گا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ انا اختک، یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو میری بہن ہے، کوئی نشانی تو دکھا، بچپن میں تیری نشانیاں جانتا تھا۔ انہوں نے جسم کا ایک حصہ دکھایا، بتایا یا رسول اللہ یہ دیکھیں، یہ وہ والا حصہ ہے جو آپ جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنی بہن کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک کندھوں سے اتاری، فبسط لها رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمین پہ بچھا دی اپنی بہن کے لیے اور کہا، اے میری بہن اس کے اوپر بیٹھ جا۔ اب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ حضور علیہ السلام نے کتنی نرمی کی اپنی بہن کے ساتھ، کتنی شفقت کی۔ فرمایا، سلی توتا، تو مجھ سے سوال کر تجھے دیا جائے گا، وشفی تو شفا، مجھ سے شفاعت کر، مجھ سے سفارش کر، آج تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا، رحمت عالم کا دریا جوش نے دیکھا، سب نے آ کے عرض کی، 60,000 جو ہمارے قبیلے کے قیدی ہیں ان کی سفارش کر دو۔ اب بہن نے اپنے بھائی سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھ پہ رحم کرتے ہوئے میرے وسیلے سے، میرے صدقے سے میری قوم کے 60,000 لوگوں کو معاف کر دے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی۔ صحابہ نے پوچھا، اتبکی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، اے کریمہ کا آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ فرمایا، یہ وہ میری بہن ہے جو بچپن میں مجھے گود میں اٹھا لیا کرتی تھی، جو مجھے بڑا پیار کرتی تھی، جب میں جہاں جاتا میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی کہ کہیں میں لڑک کر گر نہ جاؤں، مجھے سنبھالا کرتی تھی۔ آج یہ مجھ سے سوال کر رہی ہے، اے میری قوم گواہ رہو، یہ جو 60,000 کا لشکر ہے، یہ جتنے قیدی جنگی ہیں، سارے کے سارے میں نے اپنی بہن کی محبت میں آزاد کر دیے ہیں۔ یہ تھی بہن کی محبت جو ہمیں حضور علیہ السلام نے سکھائی تھی۔ آج بہن کی محبت کو ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ بہن کا جو حصہ بنتا ہے ہم اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ بہن کی محبت نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں محبت سکھائی ہے۔ اس محبت کو سیکھیں، اپنے پلوؤں کے ساتھ اس کو باندھ لیں، اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، کل قیامت کے دن بھی سرخرو رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔